ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب جو سب سے عظیم پیغمبر بھیجے ہیں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں. قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دو کام کرنے آئے تھے. بنیادی طور پر کام دو ہی تھے، باقی جتنے کام انہوں نے کیے وہ سارے اسی کے ضمن میں آتے ہیں. ایک کام تو ان کا یہ تھا کہ فرعونیوں کو توحید کی دعوت دینا، عقیدے کی اصلاح کرنا. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی جانب جاؤ، بڑا بدماش بن گیا. هل لك الى ان تزكى، اس کو صحیح کرو، اس کو نصیحت کرو. اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کے توحید کی دعوت دی. جن آیات کے اندر توحید کی دعوت ہے سورۃ الشعراء میں، وہی انہی آیات میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ جو تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے انہیں آزاد کرو، ان کو آزاد کرو. ان کو غلام کیوں بنایا تم نے؟ اور پھر بدلے میں فرعون نے اپنے احسان جتلائے اور کہا لو جی آج ہمیں باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا ہے، تم نے ہمارا بندہ مار دیا، تم یہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنے سے ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہو، تم ہمیں جو ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہو، ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا زیادہ احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، تیرا احسان کس کام کا؟ تو نے میرے بہن بھائیوں کو، میرے قبیلے برادری والوں کو، میری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جہاں عقیدہ توحید بیان فرمایا وہاں پر آزادی جس کو بنیادی نقطہ رکھا، اور اسی آزادی کے لیے پوری قوم سمیت ہجرت کی باقاعدہ.
اور پوری قوم کو کہا اگر آزادی حاصل کرنی ہے آج نکل پڑو، اس علاقے کو چھوڑ دو، فرعونیوں کو چھوڑ دو، کسی سے زیور لے سکتے ہو تو لے لو اور نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو آزادی دلانے کے لیے پھر نکلے، آگے سمندر، پیچھے فرعونی، آپ سارے جانتے ہیں، تمام احباب کو علم ہے۔ معجزانہ طور پر وہ سمندر میں 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحفاظت آزادانہ نکل گئے، اور فرعون اپنے تمام لشکر سمیت غرق ہو کے تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی، مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا خیریت ہے؟ یہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ ہزاروں سال پیچھے گئے، ہزاروں سال پیچھے جا کر کہنے لگے یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون، حضرت ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ یعنی اتنی گئی گزری قوم، سود خور قوم، بدماش قوم، دنیا کی گندی ترین قوم کے اندر بھی آزادی کا کتنا احساس ہے کہ اس آزادی کے دن کو ان کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، نہ کہ ہلڑ بازی کرنا ہے، تماشبینی کرنا ہے، بے حیائی بے شرمی پاپا پی پی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی دی ہے۔ آزادی جشن منانے کا نام نہیں ہے، آزادی عورتیں نچوانے کا نام نہیں ہے، آزادی جو ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کرنے کا نام ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آزادی کی قدر نہیں کی، باہر نکلتے ہی دیکھا ایک قوم دریا کے کنارے بت کو پوج رہی ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے یہ ایک بت بنا کے بیٹھے ہمیں بھی ایک بت بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ انکم قوم تجہلون، موسیٰ فرمائے کہ تم ہو جاہل کے جاہل، میری تربیت کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہم بھی 100 سال تک انگریز کے غلام رہے، 1947 کے اندر آزادی حاصل کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا، موسویوں نے، یہودیوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ فرماتے وہ میری لعنت اور غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ہم 47 میں آزاد ہوئے، ہونا یہ چاہیے تھا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اللہ کا یہ فرمان ہمارے اوپر صادر ہوتا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کر دوں گا، لیکن اللہ کا قانون وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے اگر تم میرے احسانات کی نہ شکری کرو گے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا 47 کے بعد، جو اللہ کا فرمان ہے اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں ہم ان کو اگر آزادی دیتے ہیں، زمین میں حکومت دیتے ہیں، حکومت دینے کے 4 بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک فلاحی اور اسلامی جو ریاست ہوتی ہے وہ 4 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں 47 سے لے کے 21 تک، 2021 تک کسی ایک بھی گورنمنٹ کا یہ منشور رہا ہے 4 بنیادی خد و خال جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے جن کو ہم گورنمنٹ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں زمین میں، سب سے پہلا وہ کام یہ کرتے ہیں نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، پوری قوم کو نمازی بنا دیتے ہیں، پوری قوم کو مسجدوں کی جانب لے کے آتے ہیں، اقام الصلاۃ، وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور وہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم بحال کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا پاکستان بننے کے بعد
ہمارا برسر اقتدار طبقہ یہ کام کرتا. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک ان کے یہ کام تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی, اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا. سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی, کوئی دربار نہیں ہوگا, کوئی مزار نہیں ہوگا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے نہیں کیے جائیں گے. لو جی, آپ کے بابا جی کا سب سے بڑا پاکستان میں کراچی میں مزار بن گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کچی سی قبر بنا دیتے. محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا مزار بنا دیا. اور جو بھی حکمران بنتا ہے اس کے لیے لازمی قرار دے دیا شیروانی پہن کر حلف اٹھا کر بابا جی کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے. اتنا وہ اللہ کا ولی ہوگا, لیکن یہ کون سے طریقے آ گئے؟ نہ نظام صلاۃ قائم کیا, نہ نظام زکوٰۃ قائم کیا, نہ کوئی ایسا گروپ اور تنظیم بنائی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی, برائیوں سے منع کرتی. بلکہ جو برسر اقتدار طبقہ تھا, انگریز کا پٹھو, سیاست کے فرعون, ان کے دماغوں میں علماء کے بارے میں, دینداروں کے بارے میں اتنا خناس بھرا ہوا تھا. غالباً سکندر مرزا کہا کرتا تھا میرا بس چلے تو میں مولویوں کو ایک کشتی میں بٹھا کے سمندر کے درمیان کے اندر جا کے غرق کر دوں. آج لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں. اس ملک کے اندر فحاشی کو فروغ دینے والی, میرا جسم میری مرضی کی بنیاد رکھنے والی لیاقت علی خان کی بیگم ہے. آپ اس عورت کی تاریخ پڑھیں, عیسائی سے مسلمان ہوئی. ہم اس کے اسلام پہ تبصرہ نہیں کرتے, لیکن عورتوں کو مخلوط بنانے والی, نظام دینے والی یہ لیاقت علی خان کی بیگم رانا لیاقت علی خان تھی. اللہ فرماتے ہیں اگر شکر کرو گے میں زیادہ دے دوں گا, شکر نہ کرو گے, میں تمہیں انکار کرو گے میں تمہیں سزا بھی بڑی دوں گا. ہم نے شکر نہیں کیا. وہ کسی نے کہا تھا پھول لے کر گیا, آیا روتا ہوا, بات آسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا, یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ, تھے دم کے مسافر بھی آئے ہوئے. خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی, روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے. کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا, یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں, یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں. انہوں نے تو جو تصور دیا تھا, جو ملک دیا تھا, خوشی کس بات کی منا رہے ہو؟ تمہیں تو رونا چاہیے, چیخنا چلانا چاہیے. تمہارے ساتھ ہو کیا گیا؟ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا کہ تمہارا ملک دو لخت ہو گیا. تمہارا ملک دو لخت ہو گیا. کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں, کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں, تم نے روکے محبت کے خود راستے, اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں. کھول تو دوں میں راز محبت مگر تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں. پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا, یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. اللہ نے کہا تھا اگر شکر نہ ادا کرو گے میں تمہیں عذاب دے دوں گا. تم کفر کرو گے, انکار کرو گے, میں تمہیں سخت ترین عذاب دوں گا. وہ اللہ کے بندو, اس سے بڑا سخت عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ 22 کروڑ مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پہ جدا ہو گئے. یہاں تو ایک بھائی شریکے کی بنیاد پہ جدا ہو جائے, ساری زندگی نہیں ملتے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں ہمارے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں. ابوالکلام آزاد نے کہا تھا جب بر صغیر کی تقسیم ہونے لگی تھی, وہ کہا خدارا اس کو تقسیم کرنے لگے ہو, مذہب کو ساتھ شامل نہ کرو. تم نے مذہب کی بنیادوں پہ اس بر صغیر کو تقسیم کیا, تمہاری آئندہ نسلیں ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتی رہے گی. 22 کروڑ ہندوستان میں پڑے ہیں, 22 کروڑ پاکستان کے اندر ہیں, اور 22 کروڑ بنگلہ دیش کے اندر ہیں. تقریباً 70 کروڑ مسلمان ہیں بر صغیر کے اندر ایسے, لیکن ایک دوسرے کی مدد اور تعاون تک نہیں کر سکتے, ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے بندو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے. ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج آپ بیٹھے ہیں, میں ہوں, ہماری اسکول کی تعلیم ہے, کالج کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, کیا اس کے اندر بتایا جاتا ہے پاکستان کس نے بنایا تھا؟ آپ کو تو بتا دیا جاتا ہے بس اتنا سا ہی,
کہ بھائی قائد اعظم رحمہ اللہ نے بنا لیا، علامہ اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم نے بنا دیا، چلو جی بس یہ بات ختم ہو گئی. ان کا اپنا کردار ہے، لیکن اصل کے اندر پیچھے جو کوشش تھی، اللہ کے بندو بر صغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی. یہاں پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہاں آ کر اپنے پر پھیلانے شروع کیے، بنگال کی سائڈوں سے، کلکتہ کی طرف سے آئے، میسور کی طرف سے آئے، سرنگا پٹم کی طرف سے آئے، جہاں حیدر علی خان تھے، جہاں ٹیپو سلطان تھے، جہاں اس طرح کے دیگر مجاہدین تھے، ان علاقوں کے لوگوں نے ان کی سرگرمیوں کو بھانپا. سب سے پہلے انہوں نے اجازت حاصل کی، ہم بر صغیر کے اندر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کھول کے تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف تجارت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بنگال والی سائڈوں پہ، کلکتے والی سائڈوں پہ جا کے کوٹھیاں بنا لی، اپنی فیکٹریاں بنا لی. بر صغیر کو وہ سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے. اس وقت جس بندے نے سب سے پہلے، میں آج بھی آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر اس ملک کا کوئی صحیح معنوں میں نظریاتی محافظ ہے تو ممبر پہ کھڑا ہوا مولوی ہے، وہ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی ہے، وہ بندہ ہے پاکستان کے ساتھ مخلص، جس کا تعلق دینی جماعت کے ساتھ ہے. کوئی بھی دنیاوی جماعت والا، چاہے پی پی ہو، چاہے نونی ہو، چاہے لیگی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، ان کا ایک سیاستدان بھی پاکستان کے ساتھ صحیح معنوں میں مخلص نہیں ہے. صحیح معنوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے دل کے اندر پاکستان نہیں ہے. 1947 میں جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی، جگر مراد آبادی نے اس وقت کہا تھا، دیش کے اپنے کرتا درتا اکثر ہے وہ لوگ، دل ہیں جن کے کنکر پتھر، فطرت جن کی گھاگ، گوشہ گوشہ نگری نگری لوٹ مچی ہے لوٹ، بستی بستی کریا کریا آگ لگی ہے آگ. اور جنہوں نے مارے کھائی تھی پاکستان بنانے کے لیے، شورش کاشمیری، اس نے کہا تھا میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. یہ دلال وہ حکمران ہیں، ہمارے دلال. ایک کتاب ہے سیاست کے فرعون، پڑھے. ہمارے جو برسر اقتدار لوٹے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، یہ ان کی نسلیں ہیں جو ہمیشہ آزادی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے. انہوں نے ہمیشہ مخبریاں کر کے، پھر شورش نے کہا تھا نا، خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے والے، گولیاں ترک جوانوں پہ چلانے والے، یہ ان کی نسلیں. یہ بڑے بڑے جو مخدوم ہیں، بڑے بڑے نواب زادے ہیں، بڑے بڑے یہ راجے ہیں، بڑے بڑے یہ میر ہیں، یہ میر جعفر، میر صادق کی نسل کے غدار ہیں اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ آپ کا وزیر خارجہ محمود قصوری کیا ہے؟ وہ کہہ دیا وہ محمود شاہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس نے آزاد کرایا، فلانے نے آزاد کرایا. پاکستان کی جو پہلی اینٹ رکھی تھی وہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی. اس بندے نے جب دیکھا ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آ رہی ہے، کوئی بولا، جب یہاں چائنا کے ساتھ سی پیک کے معاہدے ہو رہے تھے، مولوی بولے ممبروں سے باہر آ جاؤ، یہ ایسٹ چائنا کمپنی تمہارے ملک میں آنے لگی ہے. میں نے یہاں کئی بار کہا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا جب یہ اپنے کل پرزے پھیلا رہے تھے، اس وقت علماء نے خبردار کیا تھا کہ چائنا کی جیلوں کے اندر، چائنا میں بہت زیادہ جرائم ہیں، اتنے جرائم ہیں چائنا کے اندر کہ وہاں پر جیلوں میں بندے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ جس طرح اسپین فتح ہوا، ملکہ ازابیلا نے اور اس کے شوہر نے جتنے بدماش اور گنڈے تھے، انگریز تھے، کسی کو امریکہ بھیج دیا، کسی کو آسٹریلیا بھیج دیا، ان جزائر کے اندر دھکے مار کے بھیج دیا کہ ہماری جان چھوڑیں. اب سی پیک کے اندر اکثر کام کرنے والے وہی لوگ ہیں مزدور، جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، عمر قید کی سزائیں ہو چکی ہیں، جن کے اوپر بڑے بڑے جرائم ہیں منشیات کے، ان کو یہاں بھیج دیا ہے. آپ اخبارات کے اندرونی صفحات پڑھا کریں، ایڈیٹوریل کالم پڑھا کریں، آپ کو پتا چلے گا چائنا کے لوگ پاکستان میں کتنی بدماشی کر رہے ہیں. پیچھے سکینڈل پکڑا گیا تھا، چائنا کے لوگ جھوٹے مسلمان ہو کر پاکستانی خواتین سے شادی کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے چائنا لے جاتے ہیں اور جسم فروشی کا دھندا کرواتے ہیں. پردہ ڈال دیا گیا. انہوں نے اجازت دے لی ہے کہ ہم اپنی کرنسی یہاں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ یہاں کھول سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے چائنا مگر بچ بن کے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے.
وہ آنکھیں دکھاتا ہے پوری دنیا کو. اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی. سب سے پہلے جس بندے نے دانائی کا مظاہرہ کیا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب مجدد الافسانی رحمہ اللہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گئے تو علامہ اقبال نے وہاں کچھ اشعار کہے, اور امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جس نے اکبر بادشاہ کے دین اکبری کا قلعہ گوالیار کے اندر سزائیں برداشت کر کے اس کا دین اکبری روکا, دھو دارے تھے, دین بدل دیا, اب یہ دین اکبری آئے گا. اکبر نے کہہ دیا تمام ادیان جمع کرو, عیسائیت, یہودیت, مجوسیت, ہندو, بدھ, سکھ, سارے مسلمان جمع کر کے ایک دین بنا دو جس کا نام دین اکبری رکھیں گے. اس کے ڈر سے کوئی بولتا نہیں تھا. سب سے پہلے جس مرد مجاہد نے آواز بلند کی دینی محاذ پر وہ جناب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو سزائیں ہوئی, جیلیں ہوئی, مارے کھائیں. اقبال ان کی قبر پہ گئے. اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. اقبال کہتا ہے ایسا بندہ جس نے بادشاہوں کے سامنے گردن نہ جھکائی, آج اسی کے سانسوں کی مہربانی ہے کہ ہم آزاد سانسوں میں, آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی. اکبر کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو کہا فرنگی بدترین کافرست. ہماری تاریخوں میں لکھا ہے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد یہ ہوا تھا. فرنگی بدترین کافرست جب بر صغیر میں برٹش امپائر آنے کی کوششیں کر رہا تھا, پرتگالی آ رہے تھے, ہالینڈ کے آ رہے تھے, دیگر ممالک کے لوگ یہاں قبضہ جمانے کے لیے آ رہے تھے, برطانوی کامیاب ہو گئے. اس وقت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا فتاویٰ ہے, ان کے فتاویٰ میں یہ چیز ملتی, انہوں نے کہا فرنگی بدترین کافرست. اس وقت دنیا کا سب سے گندا کافر فرنگی ہے, انگریز ہے, اپنے ملک کو اس سے بچا لو. اللہ کا حکم ہوا, مغلیہ کمزور ہوتے گئے, معاہدے کرتے گئے جیسے ہمارے حکمران معاہدے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہماری سندھ کی پارلیمنٹ یہ گروی رکھی ہوئی ہے. آئی ایم ایف جب قرضے دیتی ہے, یہ مغلیہ سلطنت کے پاس انگریزوں کے فوجیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, کام کروانے کے لیے, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, اپنی عیاشیاں فحاشیاں کرنے کے لیے, اپنے اللے تللے چسکے پورے کرنے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے تھے یہ انگریزوں سے قرضے لیا کرتے تھے. اور انگریز ان کو قرضہ دینے کے بدلے میں ان سے زمینیں لے لیا کرتا تھا. آج پھر فرمائشیں ہوتی ہیں بجلی مہنگی کر دو, سوئی گیس مہنگی کر دو, فلانی چیز مہنگی کر دو, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دو, فلانے محکمے کے اندر ہمارے بندے شامل کر دو. اللہ کے بندے وہی چالیں چلی آ رہی ہیں. جب انہوں نے اتنا قبضہ جما لیا پھر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک اور مولوی اٹھا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو پاکستان کی سرکاری تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں, جو ہمیں نہیں پتا, ہمارے کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا, ہمارے نصاب میں نہیں پڑھایا جاتا. اس لیے کہ اگر کسی روز صحیح تاریخ ہمارے بچوں کو پتا چل گئی تو ہمارے بچوں کو پتا چل جائے گا یہ ملک مولویوں نے بنایا ہے, کاٹھے انگریزوں نے نہیں بنایا ہے. یہ انگریز کے زلہ خاروں نے نہیں بنایا ہے, انگریز کے پشتیبانوں نے نہیں بنایا ہے. جو آج سوٹ بوٹ پہن کر آ کے ہمیں خطاب کرتے ہیں, ان کے شجرے کھنگالے آپ کو شرم آنا شروع ہو جائے گی. جس طرح غلام محمد قادیانی نے انگریز کا بر صغیر میں جہاد ختم کرنے کے لیے پورا ساتھ دے دیا. اس وقت جو بڑے بڑے خاندان ہیں سیاست کے, ان کے آباؤ اجداد نے مسلمانوں کو ذبح کروایا. یہ مہم پھر چلائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس اللہ کے بندے کو اللہ نے فراست دی. اس نے دیکھا کہ بر صغیر کے اندر مرہٹوں کی قوت ابھر رہی ہے. انہوں نے احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ, افغان حکمران, اس وقت بڑی قوت تھی اس کے پاس. اب اس کا کردار بھی تاریخ کے اندر مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. وہ اپنے درباریوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے. کسی نے آ کے خط دیا کہ یہ خط آپ کو آیا ہے. اس خط کے سادہ الفاظ تھے
کہ ہندوستان کے مسلمان بڑے خطرے میں ہیں، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث باس، شاہ ولی اللہ دہلوی، پتہ نہیں کیا اس خط کے اندر کشش تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی ساری مہمیں ترک کر دی، کہا مجھے بر صغیر لے کے چلو۔ پانی پت کی جنگ ہوئی ہے اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے مرہٹوں کے لاکھوں بندے قتل کروائے۔ احمد شاہ ابدالی کو اقتدار کی چابیاں پیش کی گئیں، دلی کا تخت پیش کیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے کہا مجھے تخت نہیں چاہیے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں مجھے ایک دفعہ اس مولوی کا چہرہ دکھا دو جس کے خط نے مجھے یہاں آنے پہ مجبور کر دیا تھا، میں بھی تو دیکھوں وہ بندہ کون سا تھا۔ احمد شاہ ابدالی چلا گیا، اس نے دیکھا یہاں دم خم نہیں ہے۔ وہ ظفر نے بھی کہا تھا دم دموں میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اے ظفر، بس ہو چکی شمشیر ہندوستان کی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ یہ کہہ رہا ہے دم دموں میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اے ظفر، بس ہو چکی شمشیر ہندوستان کی۔ اس وقت اس ہندوستان کے لیے اٹھے تھے مدرسے کے مولوی، اٹھے تھے، یہ شاہ ولی اللہ کے جانشین اٹھے۔ شاہ ولی اللہ نے دیکھا ایک وطن لینے کی ضرورت ہے، یہاں اسلام کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آج لوگ فتویٰ دے دیا لوگوں نے، شاہ صاحب کافر ہو گئے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا تو وہابی ہو جاؤ گے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور نئے نئے قرآن مجید کا پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا، علماء نے لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا تھا قرآن کریم پڑھنے سے پہلے 30 علم پڑھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کو واقعی صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے واقعی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو ہر اس بندے کے لیے آسان کر دیا جو قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سادہ قرآن کا ترجمہ، نہ وہابی تفسیر، نہ دیوبندی تفسیر، نہ بریلوی تفسیر، صرف سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ کام کیا، ایک طرف اپنے بچوں کی تربیت کی، عبدالعزیز محدث دہلوی، عبد القادر محدث دہلوی، عبد الغنی محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب نے قرآن کریم کا فارسی ترجمہ کیا، ان کے بچوں نے، شاہ عبدالعزیز نے قرآن کریم کی فارسی میں تفسیر لکھی، اردو زبان کے اندر سب سے پہلے ترجمے 2 ہوئے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹوں نے کیا۔ آج اپنی بیٹیوں کو جو قرآن کریم آپ دیتے ہیں نا شادی کے وقت، وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ۔ ایک نے لفظاً ترجمہ کیا، ایک نے ترجمانی کی، ایک نے ہر لفظ کا، حرف کا ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی۔ دوسرے بیٹے عبد القادر نے بامحاورہ ترجمہ کر دیا کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ دلی کی زبان کے اندر ترجمہ پڑھ لے۔ شاہ عبدالعزیز نے پھر ایک جماعت تیار کی، جماعت مجاہدین، تحریک مجاہدین۔ یہ ہے پاکستان بنانے والے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت۔ اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، 1 2 نہیں 20 مصنفین نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد کہیں ایسی پاک باز ہستیاں دنیا میں ایک جگہ پہ جمع ہوئی ہیں تو وہ یہ شاہ ولی اللہ کی جماعت کے اندر جمع ہوئی۔ اتنے مخلص لوگ، آج تک ان کی باقیات موجود ہیں، آج تک وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ مامو کانجن والے کو دیکھا ہوا ہے، آج تک وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وزیر آبادی فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک آگے بڑھی، 1831 کے اندر یہ لوگ بالا کوٹ کے اندر شہید ہو گئے، آج آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ قبریں آج بھی ان کی موجود ہیں، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک قبر کے اوپر لکھا سید احمد شہید کی قبر، دوسری قبر پہ لکھا ہے شاہ اسماعیل شہید کی قبر۔ وہاں پر یہ ساری تحریریں لکھی ہوئی کہ ان لوگوں نے پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے پہلی بنیادیں رکھی ہیں۔ یہ لوگ تھے اصل میں پاکستان بنانے والے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے، 1857 کے اندر بھی جنگ آزادی کے پیچھے مولوی تھا۔ آج آپ لوگ کہتے ہیں داڑھی میں کیا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے میں کیا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے میں کیا ہے۔ جب 1857 کے اندر آزادی کے شعلے اٹھے
اور یہی جن کے میں نے نام لیے، ان کے آباء و اجداد نے ایجنٹ بن کر غداریاں کی، گدی نشینوں نے، 2 نمبر پیروں نے، اور بڑے بڑے نوابوں نے، سرداروں نے، راجاؤں نے، مسلمانوں نے مخبریاں کر کر کے مسلمانوں کو شہید کروایا، مجاہدین کو شہید کروایا. جس طرح مشرف نے اپنے دور میں بیچے تھے نا یہ افغانی اور عرب، بالکل وہی سما تھا، بولیاں لگا کرتی تھی. یہ لوگ باقاعدہ مخبریاں کرتے، اور جو پکڑا جاتا اسے توپ کے گولے کے ساتھ باندھ کے مار دیا جاتا. آپ یقین کریں گے 1857 کے اندر جنگ آزادی میں صرف دلی کے اندر 2.5 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، آزادی کا پھریرا لہرایا تھا. 2.5 لاکھ بندہ قتل کیا، اور انگریز نے جو 2.5 لاکھ بندہ صرف دلی کے اندر قتل کیا. آج تمہیں تھوڑے سے وہابی نظر آتے ہیں نا، تھوڑے سے اہل حدیث میں نظر کیسی ہے، اور یہ بھی بچ گئے، بڑی غنیمت ہے. جب وہابی 2.5 لاکھ صرف دلی کے اندر مارے گئے، اور بنگال کے اندر تیتو میر کے ساتھ 1.5 لاکھ مارے گئے، 4 لاکھ تو یہی مارے گئے. پورے بر صغیر میں وہابیوں کی خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی. ہر بندے نے ان کے قتل کے اندر حصہ لیا تھا. اس دور کے اندر انگریز کہتا تھا جو وہابی پھانسی لا دو. صرف دلی کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو مارا گیا، 2.5 لاکھ لوگوں کو مارا گیا. کسی کو بمبوں کے آگے باندھ دیا جاتا، توپوں کے آگے باندھ دیا جاتا، کسی کو زندہ جلا دیا گیا، کسی کو کاٹ کاٹ کے ذبح کر کے جلا دیا گیا، کسی کو سور کی چربی میں بند کر کے آگ کے اندر پھینک دیا گیا. اور انگریز نے جرم پتہ کیا رکھا تھا؟ انگریز نے 1857 کے بعد کہا تھا 3 بندے بنائے، 3 قسم کے بندے ملے مار دو. اس نے کہا جس کی داڑھی پوری ہے قتل کر دو، جس کی شلوار ٹخنے سے اونچے ہے قتل کر دو، جو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے قتل کر دو، کیونکہ یہ وہابی ہو گیا ہے. آج شلواریں نہیں کی اونچی ہوتی ہیں، داڑھی زیادہ نہیں کی پوری ہوتی ہے. نئی نسل کی میں بات نہیں کر رہا، پرانی نسل کی بات کر رہا ہوں. پھر بھائیو 1864 کے اندر بھی جنگ ہوئی. جب پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اسلام کے بنیاد پہ، ایک دین کی بنیاد پہ ایک وطن بنانا ہے، اس وقت یہ لوگ موسولینی کو چھوڑ کر، ہٹلر کے ساتھ تھے یہ لوگ، موسولینی کے ساتھ تھے یہ لوگ. ان کا پورا پری پلان تھا کہ 1944 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز جائے گا، ہم یہاں پر اسلامی حکومت پورے ہندوستان میں قائم کریں گے. ان لوگوں کی جو بیعت تھی امام الہند کے نام پر مولانا ابوالکلام رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ ہو چکی تھی کہ انگریز کے جانے کے بعد یہاں ہماری حکمرانی ہوگی اور ہمارا خلیفہ ہوگا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہوگا. انگریز کہاں برداشت کرتا؟ اس نے کاٹھے انگریز پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کو دین کا نام دیا، ریاست مدینہ کہہ دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چلو جی سارے آ جاؤ. اور ہجرت کے مقدس نام پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، فراڈ کیا گیا. پاکستان بن گیا، لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اربوں کی جائیداد چلی گئی. اور جب وعدے پورے نہیں کیے، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر پھر عذاب آ گیا. اللہ جانتا ہے آج بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں، آج بھی ہم ہمارے حکمران عقل کر لیں اور یہاں پر اللہ کا نظام نافذ کر دیں، تو پھر اللہ جانتا اللہ اس ملک کی حفاظت کرے گا. اور انہوں نے نام نافذ نہیں کیا. اور آخری گزارش یہ کروں، موجودہ گورنمنٹ میری نگاہ کے اندر اس لحاظ سے بدترین حکومت ہے، اس اعتبار سے کہ باقیہ کم از کم دین کا نام نہیں لیا کرتے تھے دھوکہ دینے سے پہلے. یہ حکومت اور اس کے چمچا گیر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں. ان سے یہی گزارش ہے، دین نہیں نافذ کرنا نہ کرو، لیکن اپنی گندی زبانوں سے ریاست مدینہ کا نام نہ لیا کرو. تمہاری زبانوں سے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے، تمہارے چہرے ریاست مدینہ جیسے نہیں ہیں، تمہارے عقیدے ریاست مدینہ جیسے نہیں ہیں. سجدے تم جا کر فرید الدین کی قبر پہ کرتے ہو اور نام تم لیتے ہو ریاست مدینہ کا. جادوگرنیوں کے ہتھے تم چڑھے ہوئے ہو اور نام تم لیتے ہو ریاست مدینہ کا. شرم کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ بھائیوں آخری گزارش کہ ہمیں بھی آگاہی ہونی چاہیے، اس ملک کی بنیادوں میں کس نے کام کیا ہے. ہم صلہ نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں مانگتے، لیکن اتنا ضرور چاہتے ہمارے ذہن صاف ہونے چاہیے. یہ وطن اول سے آخر تک علماء نے بنایا. چونکہ مخلص لوگ تھے، جب بن گیا چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے.
ہم پھر بھی ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وطن کو قائم رکھے. یہ وطن ہے تو ہم ہیں, اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.